بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس محترم حاضرین مجلس اور میرے نوجوان ساتھیوں، اگر میری بات، میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے میں تعریف بیان کرتا ہوں، اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں، اس کی بزرگی، کبریائی و عظمت، ہر طرح کی حمد و ثنا اسی کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس دنیا کے اندر ہم تمام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اتنی نعمتیں کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان تمام نعمتوں میں ایمان کی سب سے عظیم نعمت اور دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ حضرات گرامی، یہاں اس مجلس میں ہم اور آپ جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کسی کی محنت ہوگی، کسی کی منصوبہ بندی ہوگی، کسی کی قد و کاوش ہوگی، اور کسی کا تعاون بھی ہوگا، تو ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اکٹھا ہیں۔ میں اس طریقے کی دینی مجلس منعقد کرنے والے اپنے دینی بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے
مال میں، اولاد میں ہر طریقے سے برکت عطا فرمائے، اور اس طریقے کی دینی مجلسیں منعقد کرنے میں اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے آئندہ مزید آسانیاں پیدا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ حضرات، اس دنیا میں معاشرے کی اصلاح یا معاشرے کی بگاڑ کا جو معاملہ ہے، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور اتنا وسیع مفہوم ہے کہ اگر ہم سماج کی ایک ایک برائی، ایک ایک بگاڑ کی اگر ہم بات کریں تو یہ وقت اور ایک درس یا ایک خطبہ جمعہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اتنے سارے بگاڑ، اتنے سارے فتنے ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ ہر ایک کا تبصرہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہائی لائٹ اور ایسے مشہور یا یوں کہہ لیجئے بڑے بگاڑ، خطرناک برائیاں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مصیبتوں اور تکلیفوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، میں انہی چند اسباب کا انشاءاللہ تذکرہ کروں گا، انہی چند بگاڑ کا ذکر کروں گا، اس کے بعد اس کے اسباب کیا ہیں، پھر اس کا علاج کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر ضرور کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح اور حق بات کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ جیسے ہمارے بھائی ذکر کر رہے تھے، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ابھی یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس میں لوگ ایک دوا لے رہے ہیں، ایک ویکسین لے رہے ہیں، بعض لوگ نہیں بھی لے رہے ہوں گے، بعض لوگ لے رہے ہیں جن کو اطمینان ہے۔ خیر، سب سے پہلے تو اللہ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے جو پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ ڈوز لینے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بیمار نہیں ہوں گے، اور یہ ڈوز لینے والے جو ہے ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی مل جاتی ہے، ایک ان کے پاس کاغذ بھی آ جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے ویکسینیٹڈ لوگ ہیں جن کو انجیکشن لگ چکا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو مطمئن پاتے ہیں۔ ایمان کا بھی ڈوز لگنا چاہیے۔ یہ جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں نا، یہ ایمان کا ویکسین ہے۔ یہ اگر یہ لگے گا تو آپ کا ایمان، تو آپ ایمان والے مطمئن ہوں گے کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے اور زیادہ تازگی پیدا ہوگی، کیونکہ یہ ایمان کا جو ڈوز لگوانے آئے نا جتنے بھی لوگ یہاں پہ، جب یہاں سے جائیں گے تو اپنے ایمان میں وہ ایک نئی تازگی پائیں گے، ایک نیا جذبہ پائیں گے، اپنے اندر ایک نیا حوصلہ پائیں گے، ایک نیا ولولہ ان کے اندر موجود ہوگا۔ تو یہ ڈوز جو لوگ لینے آئے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے ہی زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب منتخب ہیں، جن کو اللہ نے چن کر کے اس ناندیڑ کے اندر جو رہتے تھے اللہ نے ان میں منتخب کر کے آپ کو یہاں لا کے بٹھا دیا ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنے جو ہے مصروفیات میں شاید بزی ہوں، مشغول ہوں، آپ یہاں پر آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک اس لائق تھے، اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ کم سے کم اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس نعمت کی قدر کریں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر ہمیں شکایتیں بہت ہیں، تکلیف میں مسلمان ہے، پریشان حال ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، ہر طرف مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ آئیے یہ سوال جو ہے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا جواب دیتا ہے ہمارے اس سوال کا، کیونکہ یہ بات تو حق ہے، یہ بات تو ہم مانتے ہیں نا کہ ہر مسلمان ہر جگہ پریشان حال ہے، تکلیف میں ہے، یا کہیں نہ کہیں زیادہ مظلوم ہے، کہیں کچھ ہیں جو اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ہیں مظلوم ایسے لوگ ہیں دنیا میں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ عالمی پیمانے پر نہیں، ملکی پیمانے پر دیکھا جائے تو ہر آدمی پریشان ہے۔ اب وہ کس سے پریشان ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ جائیں گے، وہ بات کہنے کی نہیں، سمجھنے کی، آپ خود سمجھ لیں کون کس سے پریشان ہے۔ اللہ نے کہا یہ جو پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے کیوں آتی ہے، اس سوال کا اللہ نے جواب دیا ہے قرآن کے اندر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس
اے لوگوں خشکی میں اور تری میں، سمندر میں اور خشکی میں فساد ظاہر ہو چکا ہے، لوگوں کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اور وہ اللہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا بڑا دیالو ہے، اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے کہ اپنے بندوں کو درگزر فرما دیتا ہے، ان کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ استدراج تو اللہ کی سنت ہے، مہلت دینا، لوگوں کو تھوڑا وقت دینا تو اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اگر اللہ ہمارے ہر عمل پر، ہمارے ہر گناہ پر ہم کو پکڑنا شروع کر دے، میرے بھائیوں اس روئے زمین پر ہم چلنے کے لائق بھی نہیں بچیں گے، ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے، ہماری سانسیں نہیں بچیں گی، کیونکہ اللہ کا عذاب آئے گا، ہم دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت کا مطلب موقع دیتا ہے، چلو اب نہیں تو تب بندہ سمجھ جائے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اس کے سمجھ میں آ جائے۔ اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو مصیبت ہوتی ہے، جو عذاب ہوتا ہے، اس کو اپنے لیے ایک الرٹ سمجھتے ہیں، ایک الرٹ میسج سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو الرٹ کیا ہے، اللہ نے ہم کو یہاں پر ہوشیار کیا ہے، متنبہ کیا ہے، ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اور جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ اس کو دنیا کے اسباب کی طرف پھیر دیتے ہیں، ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اہل ایمان اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کرتے ہیں۔ میرے بھائی ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے میرے بندو تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی پریشانی پہنچتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کا، تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ حسن بصری کے پاس کچھ لوگ آئے، امام حسن بصری سے سوال کیا کہ حجاج ابن یوسف تو بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، لوگوں کا قتل کرتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، آخر اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیا علاج ہے، کیسے بچا جائے؟ میرے بھائیوں اس سوال کا جواب آپ تمام کو اس واقعے میں مل جائے گا، اور ہمارے بھی سوال کا جواب مل جائے گا کہ ہم کیوں پریشان ہیں۔ ہم بھی تو یہ سوال کرتے ہیں نا، ہم بھی پریشان ہیں بھئی، ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کر دیا ہے، آج جھیل رہے ہیں، ہر کوئی جھیل رہا ہے۔ ہاں بس فرق ہے جو اہل ایمان ہیں وہ بھی جھیل رہے ہیں، اور کھلے طور پر وہ شاید اپنے تبصرے بھی کر دیتے ہیں، لیکن جو ان کے بھکت ہیں یہ بھی جھیل رہے ہیں، مگر ان کا معاملہ یہ ہے جیسے کسی کو بواسیر کی بیماری ہو جائے تو وہ نہ بتاتے ہوئے جمتا ہے نہ چھپاتے ہوئے جمتا ہے، وہی والا معاملہ ہے۔ پریشان سب ہیں مگر ہم بیان کر دیتے ہیں اور وہ بیان نہیں کرتے۔ میرے بھائی بس اتنا ہی فرق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر سے ہٹائے، ان کے ظلم و تشدد کو، بشرط کہ آج ہمارے ایمان کی تازگی اور ہمارے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے آپ بھول جائیں، ایک نہیں کئیوں آنے والے ہیں اور خطرناک آنے والے ہیں اگر ہمارے اعمال ایسے رہے، ہمارے کرتوت ایسے رہے، کیونکہ اللہ کی مار اور اللہ کی لاٹھی میں میرے بھائیوں آواز نہیں ہے۔ تو امام حسن بصری جواب دیتے ہیں، اے لوگو تم اعتراض کر رہے ہو، تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تم تکلیف میں ہو، تم مظلومیت میں ہو، تو میرا جواب سن لو، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اگر یہ حجاج ابن یوسف آیا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے تو اللہ اسے ہمارے اوپر مسلط نہیں کرتا۔ میرے بھائیو آج ہم بھی اپنا موازنہ کریں، آج ہم بھی دیکھیں، آج ہم پریشان ہیں، ہم بھی شکایتیں کرتے ہیں، ہم بھی رونا روتے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے میرے بندو اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے تو تمہارے اپنے کرتوتوں کا، تمہارے اپنے بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ تو مصیبت کا سبب تو معلوم ہو گیا، ہمارے برے اعمال مصیبت ہے۔ اچھا اب ایک سوال یہاں پیدا ہو رہا ہوگا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ بھائی انبیاء کرام بھی دنیا میں آئے، ان کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں، وہ بھی پریشان تھے، تو وہ انہوں نے کیا غلطی کی؟ بھائی عالم صاحب تو تقریر کر کے چلے گئے
کہ مصیبت ہی، ہمارے بدعمالیاں ہی ہماری مصیبتوں کو دعوت دیتی ہیں، تو انبیاء بھی تو پریشان تھے، پھر انہوں نے کیا غلطی کی؟ میرے بھائی، عام آدمی کی مصیبت اور انبیاء کرام کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہماری مصیبتیں ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، لیکن انبیاء کرام کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، اور ہمارے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا رحمان ہے اللہ رب العالمین، مصیبت میں اللہ گناہ مٹا دیتا ہے، اللہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، انہوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، پھر ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے، ان کے درجات کو اللہ بڑھا دیتا ہے، اور یہاں ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو میرے بھائیو، معاشرے کے بگاڑ کیا ہیں؟ معاشرے کے اندر آج بہت سارے بگاڑ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے بہت ساری بیماریاں ہیں، ایسے اخلاقی بھی بیماریاں ہیں ہمارے اس سماج کے اندر، لیکن ان میں اگر ہم غور کریں کہ جو سب سے بڑی برائی ہے، جو سب سے بڑا بگاڑ ہے، وہ ہمارے عقیدے کا بگاڑ ہے۔ سماج کے اندر اگر کوئی بدعقیدہ انسان ہے، جس کا عقیدہ خراب ہو، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، رسول کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی بھی نہیں مانتا، تو پھر وہ سماج کا سب سے بڑا بگڑا ہوا انسان ہے، جس کا عقیدہ بگڑ گیا، اور سب سے بڑا بگاڑ اس کے اندر موجود ہے۔ کیونکہ شرک جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک ناسور ہے، جس نے معاشرے کو بگاڑ کر کے اور کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہو، پرندوں کے چلانے سے بھی ڈر جائے۔ آج ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، راستے میں چلتے ہوئے کوئی جانور سامنے سے گزر گیا تو گھر واپس آ جائے۔ اتنا کمزور ہو گیا عقیدہ، اتنا کمزور ہو گیا ایمان۔ کیا ہم اس نبی کے ماننے والے نہیں ہیں جس نبی نے غار میں کہا تھا کہ اے ابو بکر لا تخف ان اللہ معانا، ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر خوف زدہ مت ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائی، آج وہی ایمان، وہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ سکھایا، ہمیں توحید بتائی ہے، اور نبی نے جو توحید سکھائی ہے، جو اسلام ہمیں دیا ہے، وہی اسلام آج ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں۔ جو لوگ طریقت کی بات کرتے ہیں، شریعت سے بڑھ کر کے جو لوگ طریقت کی باتیں کرتے ہیں کہ اس مقام پہ فائز ہونے کے بعد آدمی اسلام کے احکام کا پابند نہیں رہتا، جن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکنے کی اس کو ضرورت نہیں، وہ کر بھی لے تو گنہگار نہیں ہوتا، جس کے کرنے کا حکم دیا وہ چیزیں چھوڑ بھی تو گنہگار نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر یہ مقام، یہ مرتبہ کسی کو ملنا تھا تو ہمارے نبی کو ملنا تھا۔ یہ مقام اور یہ عزت اور یہ چیز اگر کسی کو ملنی تھی، اللہ کے رسول کو ملنی تھی۔ دنیا کے سب سے معزز تھے، سید ولد آدم تھے، انبیاء کے امام تھے، امام الانبیاء ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جب اتنا نوازتا ہے تو نبی کا عالم کیا ہے، نبی کے تقوی کا عالم کیا ہے؟ میرے بھائی، اللہ کے نبی کا عالم تو یہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، پیر سوج جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہیں، اللہ نے تو سارے گناہ آپ کے معاف کر دیے، ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا جواب دیکھو میرے بھائی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر نہ بجا لاؤں؟ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اتنی دیر میں قیام کرتا ہوں، اتنی لمبی میں رکوع کرتا ہوں، اور اسی لیے نماز پڑھتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا بڑا فضل کیا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے، اور اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے میں یہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں میرے بھائی، ان کی نماز تو دیکھو، ان کی عبادت کا معاملہ دیکھو۔ تو طریقت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے آج ہمارے سماج کے اندر بیٹھے ہوئے میرے بھائی۔ آج یہ لوگ
صرف لوگوں کے عقیدے نہیں لوٹ رہے ہیں، ہمارے سماج کی مال اور عزت و آبرو بھی یہ لوگ لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے اس قوم کو اور اس معاشرے کو نجات دے جو آج اپنے سروں پہ اور اپنے بدن پر ایسے کپڑے زیب تن کر کے، ایسے لباس پہن کر کے اور ایسا جھوٹا حلیہ بنا کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور قوم کی عزت و آبرو بھی میرے بھائیوں یہ لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ قوم کے بہت بڑے دغا باز لوگ ہیں جن کے پاس جا کر کے لوگ اپنے عقیدے اور ایمان کا سودا کر کے آتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ خاص طور پہ ہماری عورتیں بہت آگے رہتی ہیں اس چیز میں۔ ان کو کوئی بتا دے بس فلاں جگہ کے بابا، پیر بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی، وہاں جائے تو ذرا اچھی پرابلم سالو کرتے انہوں، وہاں گئے تو اچھا رہتا، ذرا ایک دو بار بتا دیے تو بس ماشاءاللہ انہوں تو بس برقع پہنے کی ریڈی ہوئے چل دیے۔ میرے بھائیو آج اصلاح کی ضرورت ہے، عقیدے کی اصلاح، کیونکہ ہمارے سماج کے اندر سب سے بڑی جو برائی موجود ہے، سب سے بڑا جو بگاڑ ہے ہمارے معاشرے کا وہ شرک ہے۔ اور شرک کتنا خطرناک گناہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندے تو شرک کر کے اگر آئے گا تو میں تیرے گناہ نہیں معاف کرنے والا، شرک کے علاوہ کوئی گناہ کر کے آئے میں چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، اسے بخش سکتا ہوں، لیکن شرک کر کے آیا تو تیرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیا، کوئی بڑا بھی گناہ کیا، ہو سکتا ہے اللہ اپنی منشا سے اپنی مرضی سے معاف کر دے، لیکن شرک کر کے آیا، اللہ کی توحید کے ساتھ ملاوٹ کر کے آیا، توحید اور شرک کو خلط ملط کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے پاس میری مغفرت نہیں جا سکتی، میری رحمت کا تو مستحق نہیں ہے، میری شفقت کا تو مستحق نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم میں۔ توحید کتنی بڑی دولت ہے، توحید اتنی عظیم دولت ہے کہ اگر یہ توحید مل گئی تو انسان بڑے امن میں ہو جاتا، بڑے سکون میں ہو جاتا ہے۔ چاہے کوئی مصیبت آئے، بیمار ہو، پریشان ہو، ایک توحید پرست کا جواب سنیں گے آپ، اللہ کی مرضی ہے بھائی، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، خلاص اللہ کی مرضی۔ لیکن جو مشرک ہوتا ہے، جس کے دل میں کہیں نہ کہیں شرک کا خفیہ دروازہ جس کے دل میں کھلا ہوا ہوتا ہے، شرک کے چور دروازے جس کے زندگی میں ہزاروں ہوتے ہیں، ان کا جواب سنیں، نہیں یہاں گیا تو ایسا ہوا، وہاں گیا ہوتا تو ذرا ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ایسے جملے کہنے سے، یہ کر لیا ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ کہا نہیں، ایسا جواب نہیں، کہا قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، یہ تمہارا جواب ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو ایمان اور توحید جو ہے یہ اللہ کی اتنی عظیم دولت ہے، اتنی عظیم دولت ہے، میں آپ کو بتاؤں اگر کسی کو ایمان مل جائے، توحید کی امانت مل جائے، توحید کی دولت مل جائے، وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ موت سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ جو دنیا دار ہوتے ہیں، جن کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہمیشہ دنیا میں ہمیں رہنا ہے، موت سے وہ ڈرتے نہیں، مرنا نہیں ہے بھائی، کچھ بھی ہو جائے مگر نہیں مرنا ہے۔ ابھی دیکھیے جب بیماری کا یہ ماحول چل رہا تھا، کثرت اموات 2019 سے میرے خیال سے شروع ہوئی بیماری، اس کو ہم غموں کا سال بھی کہہ سکتے ہیں، غم کا ایک ایسا سال تھا، کثرت اموات، ہر محلے میں، ہر قریے میں، ہر گاؤں میں کئی لوگ مر رہے تھے۔ ایسے موقع پر آپ دیکھیں جو اہل ایمان کا طبقہ تھا، ڈر اور خوف ہر جگہ پھیلا ہوا تھا، ایسا نہیں کہ کوئی اس خوف سے مبرہ ہو، مگر اہل ایمان کی جو ٹولی تھی، ان کی جو جماعت تھی، وہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر خوف کم تھا، اللہ پر ایمان بہت زیادہ، نہیں کچھ بھی ہونے دے بھائی، اللہ کی مرضی اگر ہوگی تبھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ انرجی جو مل رہی تھی نا ایمان کی، یہ انرجی نہیں تھی ان کے پاس، یہ طاقت جو اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے مل رہی تھی کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری مجھے لگتی ہے،
نہیں چاہا تو نہیں لگے گی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے کسی سپر مارکیٹ میں آپ کو یہ انرجی نہیں ملتی، یہ سپر مارکیٹ میں خریدنے سے نہیں ملتا، یہ انرجی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ نے چاہا تو ملا۔ اچھا، یہاں ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو بیچارے بہت احتیاط کرتے تھے، بہت پابندیاں کرتے تھے، وہی لوگ بیچارے اس بیماری میں پھنس گئے اور دنیا سے بھی چلے گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو احتیاط تو کرتے تھے، تھوڑی کم ان کے مقابلے میں، مگر اللہ پر بھی ایمان تھا، دعائیں بھی کرتے تھے، آج الحمدللہ بحفاظت محفوظ ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ملتی ہے وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ ایک واقعہ بتاؤں آپ کو، سننے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ نہیں، سردی کا موسم ہے بھائی، جلدی آپ لوگ تھک جائیں گے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ جب انسان توحید کو اپنا لیتا ہے تو موت کا خوف اور ڈر جو ہے نا اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جب مقابلہ ہوا تو فرعون نے کہا آ جاؤ میدان میں، ہم بھی بلا لیتے ہیں، اپنے جادوگروں کو بلا لیا، میدان میں آ گئے، مقابلہ دونوں کا شروع ہوا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے پاس تو کوئی بڑی جماعت نہیں، ان کے پاس تو کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں، بس اللہ کا دیا ہوا معجزہ تھا ان کے پاس۔ اس وقت جادوگروں کو فرعون نے جمع کیا، کہا نہیں تم تو یہ جادوگر ہو اور جادوگر کا مقابلہ جادوگر ہی کر سکتے ہیں۔ دنیا کے ٹاپ 1 کے جو جادوگر تھے ان کو بلایا تھا فرعون نے، بڑے بڑے جادوگر آئے، مقابلہ شروع ہوا۔ میں تفصیل میں نہ جاتے بھی واقعے کو تھوڑا شارٹ کرتا ہوں کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ شروع ہوا، جادوگر ہیں وہ اپنی جادوگری دکھا رہے ہیں، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ جب مقابلہ شروع ہونے والا تھا تو جادوگروں نے ایک سوال پوچھا تھا۔ یہاں علماء نے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے، جادوگروں نے احتراماً کہہ سکتے ہیں ان کی نیت رہی ہوگی نہیں واللہ اعلم، مگر اتنا انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ پہلے دکھاتے ہو یا ہم دکھائیں؟ یعنی ان کے اندر یہ غرور نہیں آیا، نہیں ہم پہلے دکھائیں گے بعد میں تمہاری باری آتی، ایسا نہیں کیا، کہا نہیں پہلے آپ یا ہم۔ کہا کبھی کبھی یہ احترام بھی، چھوٹا سا عمل بھی انسان کے ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔ جادوگروں نے جو یہ پوچھ لیا، عین ممکن ہے کہ اللہ کو ان کی ادا پسند آئی ہو، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہو۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز دکھائی وہ ہمارے جادو سے تو بہت اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہے، وہ ہمارے سمجھ سے ماورا ہے، کہا نہیں بھئی جادو کے ہر پیترے ہمیں معلوم ہے، جادو کے ہر ایک چال ہمیں معلوم ہے، ہر ایک علم ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ چیز جو ہم نے سامنے دیکھی نہیں، یہ جادو تو نہیں ہو سکتا ہے، جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، کچھ الگ طاقت ہے، کوئی الگ انرجی ہے جو ہم نے دیکھی ہے۔ بس اتنا سوچنا تھا، ان کے دل میں ایمان بیٹھ گیا، ایمان لے آئے۔ ایمان جب لائے تو فرعون نے کیا کہا اچھا اس کا مطلب یہ بھی تمہارے سکھائے پڑھائے ہوئے لوگ تھے، آگے تمہارے بہکاوے میں، اچھی بات ہے، میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان قبول کیا، میری اجازت کے بغیر، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھوں کو تمہارے پاؤں کو خلاف سمت میں کاٹنے والا ہوں، سیدھے ہاتھ کو کاٹا تو الٹے پاؤں کو میں کاٹ دوں گا، یعنی الٹے سیدھے پاؤں کو کاٹا تو الٹے ہاتھ کو، اور وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو میں سولی پہ چڑھانے والا ہوں۔ اتنی سخت سزا کا اعلان کر رہا ہے کون؟ فرعون۔ ایمان لائے ہوئے کتنا دیر ہوا بھائی؟ ایمان لائے ہوئے کتنا دیر ہوا؟ جادوگروں کو ایک لمحہ ہوا، ایک لمحہ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک مختصر وقت تھا۔ یہ ہمارے خاندانی اہل حدیث نہیں تھے، وہ خاندانی اہل حدیث نہیں تھے، وہ ابھی بس منٹوں کے مومن تھے، منٹوں ہوئے تھے ایمان قبول کیے ہوئے۔ فرعون اعلان کس چیز کا کر رہا ہے؟ تم کو سخت سزا دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، تمہیں قتل بھی کر دوں گا۔ کہا کچھ بھی کر لے مگر میرے ایمان کو تو نہیں چھین سکتا ہے۔ ایسے موقع پر جادوگروں نے اللہ سے ایک دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ تو ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے، اے اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما،
کیونکہ جس سزا کا یہ اعلان کر رہا ہے، جو یہ دھمکی دے رہا ہے، اگر تو نے ہمیں صبر کی توفیق نہیں دی، اے اللہ ہم اس سزا کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن صبر تو عطا فرما، اور اے اللہ تو اس سزا کے مقابلے میں چھوٹے صبر کی نہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تھوڑا نہیں ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے گا، ایسا صبر عطا فرما، کیونکہ اب مقابلہ بہت بھیانک ہونے والا ہے، اب ایمان کا امتحان ہونے والا ہے، ایمان کی آزمائش ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ فرعون کے سامنے جادوگر جب ایمان لاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے اوپر ایمان لانے والے یہ جادوگر، ان کو اعلان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے تمہیں قتل کر دوں گا، مار دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں کاٹ دوں گا، مگر ان کے ایمان میں فرعون کوئی تزلزل پیدا نہ کر سکا، ان کے ایمان کو نہیں چھین سکا، موت کا خوف جو تھا ان کے دل سے نکل گیا۔ تو ایمان ایسی دولت ہے، توحید ایسی دولت ہے جس کو مل جاتی ہے اس کے دل سے خوف اور ڈر جو ہے موت کا نکل جاتا ہے۔ آج مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمہ پڑھنے کے بعد نماز میں بھی اللہ سے اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ کفار مکہ تھے، اور آج کا کلمہ گو مسلمان ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، ان میں اور آج کے اس کلمہ گو مشرک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے مگر اللہ کی نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، مگر غیر اللہ کی پوجا صرف اس لیے ہوتی تھی لیقربونا الی اللہ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ سے ہمیں قریب کر دیں۔ آج کا مسلمان بھی کسی ولی اللہ کی درگاہ پہ جاتا ہے، کہتا نہیں ہم اس لیے نہیں جا رہے ان کی پوجا کریں، نہیں بس یہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں، اللہ کے سامنے ہمیں بخشوا لے۔ میرے بھائی، اللہ کے سامنے بخشوانے کی دنیا میں کسی کو طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ یا بنتی، اے میری بیٹی، یا فاطمہ بنتی محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اس دنیا میں جو تجھے مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا، قیامت کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اے فاطمہ، اس دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یہ بات کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے۔ میرے بھائی، آج بدعقیدہ لوگوں نے یہ بات گڑھ لی اور گڑھ کر کے بیان کی، اس پر کتابیں بھی لکھی کہ ہمارے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی قبر میں بھی اپنے مریدوں کو بچا لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک صحابہ ہیں حیدرآباد کے، اسٹیج توڑ خطیب، مائک توڑ خطبہ کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، کچھ اسٹیج توڑ ہوتے ہیں، کچھ مائک توڑ ہوتے ہیں، کچھ پنکھا توڑ بھی ہوتے ہیں، فین پکڑ کے لٹک جاتے ہیں، ایسے بھی خطبہ ہیں، کچھ مائک پھینکو خطیب ہوتے ہیں، مائک بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو ان کا جو شمار میرے لسٹ میں ہے وہ اسٹیج توڑ خطبہ میں ہے، وہ اسٹیج توڑ ہے۔ حضرت کہتے ہیں کبھی نہیں، پیرانے پیر جو ہیں انہوں نے بچا لیا، قبر میں بچا لیں گے اپنے مریدوں کو۔ اور ایک واقعہ بھی من گھڑت بیان کیا، کہا کہ جو ہے فرشتے آئے، ملک الموت آئے روح نکالنے کے لیے، اور پیر صاحب کی کسی مرید کی روح نکال کر کے لے کے جا رہے تھے۔ اب لے کے جب چلے گئے تو اس کی عورت روتی ہوئی آئی، کہا پیر صاحب ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے، بھائی آپ کی مرید کی روح فرشتے لے کر کے چلے گئے۔ کہا ایسا روح لے کر کے چلے گئے۔ پھر انہوں نے مخاطب کیا فرشتوں کو، کہا ملک الموت میرے مرید کی روح کو واپس لوٹا دو، اور اگر نہیں لوٹایا تو پھر میں اپنے اس طاقت سے جو مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، اس طاقت و قوت سے میں محبوبی طاقت سے جنت و جہنم کو نعوذ باللہ جلا کر کے رکھ دوں گا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت تھی، شاید ان کے ماننے والوں نے ان کے پیغام کو نہیں سمجھا، شاید ان کے ماننے والے ان کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکے، شاید ان کے ماننے والے ان کی باتوں کو نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے جو پیغام دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، جو قوم کو سبق دیا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اس کو مان لیں تو کتاب و سنت پر آ جائیں، شرک پر باقی نہیں رہیں گے۔ کہا کہ پھر اس کے بعد
ملک الموت سے روح کو چھین لیا، اور اس دن جتنی بھی روحیں قبض کی گئی تھیں ساری روحیں چھوٹ کر کے اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو گئی، نعوذ باللہ۔ ایک من گھڑت واقعہ۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو خبر آتی ہے، آپ کی بیٹی خبر دیتی ہیں، جاؤ میرے بابا کو بتا دو میرے بیٹے کی روح قبض ہو رہی ہے، نزع کی حالت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روح اگر چھیننا تھا، یہ طاقت اگر ملنی تھی تو اللہ کے رسول کو ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جاؤ ان کو کہو کہ صبر کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو لے لے وہ اللہ کا دیا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند صاحبزادے، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری آنکھیں اشکبار ہیں، میرا دل غمگین ہے، میں غمزدہ ہوں، مگر آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے رب کو راضی کر دے، میں اپنی زبان سے وہ بات نہیں کہہ سکتا جو اللہ کو ناراض کرے۔ میرے بھائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ کیسے لوگوں کو یہ طاقت مل جائے، آج یہ من گھڑت واقعات بیان کر کے گمراہی پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصلاح کی سخت ضرورت ہے، اور شرک کو، اگر اس شرک کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز تعلیم کو عام کرنا ہوگا، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ لوگوں، قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے، اور توحید کی کتنی اہمیت ہے، یہ ہمیں اپنے سماج اور اپنے قوم کے اندر لوگوں کو آگاہ کرنا ہوگا، بتانا پڑے گا۔ جب ہم بتائیں گے تب یہ شرک ہمارے سماج سے انشاءاللہ ختم ہوگا۔ میرے بھائی، دوسرا بگاڑ جو ہے ہمارے سماج کا، نوجوان ہر ایک قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ نوجوان اگر سدھر گئے، نوجوانوں میں اگر انقلاب آ گیا تو قوم سدھر جاتی ہے، اور کسی بھی قوم کے اندر نوجوان اگر بگڑ گئے، نوجوان اگر برباد ہو گئے، انہوں نے اپنے مقصد کو فوت کر دیا، اپنے مقصد کو بھول گئے، میرے بھائی قوم بگاڑ کا، اور قوم کے اندر بگاڑ بہت بڑا پیدا ہو جاتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے، اور ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کیا کرتی۔ اللہ نے اگر ہمیں جوانی دی ہے تو یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اے میرے بندو، میں نے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم نے کمزوری سے تمہیں طاقت عطا فرمایا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر ہم نے تمہاری طاقت کو کمزوری میں بدل دیا، بڑھاپے میں بدل دیا، یعنی تمہاری جوانی چھین لی، تمہاری طاقت کو چھین لیا، تمہیں کمزور بنا دیا۔ جب بچپن میں پیدا ہوا تو بہت چھوٹا تھا، بولنے کی بھی صلاحیت نہیں تھی، چلنے کی بھی طاقت نہیں تھی، کمزور تھا، پھر اللہ نے جوانی عطا فرما دی، طاقتور ہو گیا، مضبوط ہو گیا، کچھ جسم میں طاقت آ گئی تو اپنی طاقت دکھانے لگا، جم جوائن کر کے لوگوں کو بتاتا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ طاقت بھی اللہ نے چھین لی، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ تمہاری زندگی کی حقیقت ہے، کمزوری سے تمہاری شروعات ہوتی ہے، اور کمزوری پر ہی جا کر تمہارا اختتام ہو جاتا ہے، تم دنیا سے ختم ہو جاتے ہو، دنیا سے تم چلے جاتے ہو۔ کتنی عظیم نعمت ہے جوانی۔ کسی شاعر نے کہا تھا، یہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا۔ میرے نوجوان دوستو غور سے سننا، یہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ جوانی اس کی بے داغ ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو، لیکن میرے نوجوان دوستو معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کہنے دیجیے، آج ہمارے قوم کا نوجوان کھانے پینے کا عادی ہے، آج ہمارے قوم کا نوجوان سوشل میڈیا اور موبائل کے استعمال کا عادی ہے، آج ہمارے قوم کا نوجوان
گیم کا عادی ہے، آج ہمارے قوم کا نوجوان عیاشی کرنے کا عادی ہے، آج ہمارے قوم کا نوجوان پوری پوری رات جاگنے کا عادی ہے، آج ہمارے قوم کا نوجوان عشق مجازی کا عادی ہے، آج ہمارے قوم کا نوجوان اپنی جوانی کو، اپنی اس قیمتی وقت کو برباد کرنے کا عادی ہے، نشہ خوری کرنے کا عادی ہے، آج ہمارا نوجوان موسیقی سننے کا عادی ہے، آج ہمارا نوجوان گانے بجانے کی چیزوں میں دلچسپی لینے کا عادی ہے، آج ہمارا نوجوان اطمینان اللہ کے ذکر میں تلاش نہیں کرتا، سکون اللہ کی عبادت میں تلاش نہیں کرتا۔ ہمارے نوجوان کو آج اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن کر اپنے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، اپنے دل کو اطمینان پہنچاتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو سنو، اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ لوگو، تمہیں سکون چاہیے، سکون کے متلاشی ہو، شراب کے اڈوں پر تمہیں سکون نہیں ملے گا، شراب کے باروں پر تمہیں سکون و اطمینان نہیں ملے گا، ڈانس باروں پر تمہیں اطمینان نہیں ملے گا۔ اطمینان چاہیے اللہ کے گھر میں آ جاؤ، سکون چاہیے اللہ کے پاس آ جاؤ، اطمینان چاہیے اللہ کا ذکر کر لو، اطمینان چاہیے دل سے اللہ کو یاد کر لو۔ میرے بھائی، جو نعمت، جو اللہ نے چاشنی، جو حلاوت، جو مٹھاس اپنی یاد میں رکھی ہے، سن لو، اپنے احساسات کو زندہ کرتے ہوئے دنیا کی کسی چیز میں اللہ نے وہ مٹھاس، وہ چاشنی نہیں رکھی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے میں جو مزہ ہے اور اللہ کا ذکر کرنے میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ان کے جوانی کی اہمیت اور جوانی کی قدر و قیمت یاد دلائی اور کہا کہ جب جوان ہو گئے ہو، لگتا ہے کہ راہ سے بھٹک جاؤ گے، لگتا ہے کہ غلط ٹریک پر، غلط راستے پر چلے جاؤ گے، اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، شادی کر لو، نکاح کر لو۔ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو مخاطب کیا، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کے پاس شادی کی طاقت ہو، نکاح کرنے کی طاقت ہو، اسے شادی کر لینی چاہیے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، ایسا کرو گے تو تمہاری نگاہ نیچی ہو جائے گی اور تمہارے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی کا دیا ہوا یہ علاج ہمیں اپنانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ہمیں جوانی میں صحیح دشا دکھائی ہے، صحیح راستہ بتایا ہے۔ جوانی یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری جوانی غلط راستے پر نہ جائے، تمہاری جوانی غلط دشا میں نہ جائے، اس لیے طاقت اگر ہے تو نکاح کر لو، شادیاں کر لو۔ جو لوگ سرپرست ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آج بھی اگر ہم نہیں سنبھلے، آج بھی اگر ہم نے اپنے قوم کی اصلاح کرنے میں ہم نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو اللہ کی قسم ہمیں خون کے آنسو رونا پڑے گا، ہمارے آنسوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا، ہمارے سر پر کوئی دست رحمت رکھنے والا نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم اپنے بچوں کی وقت پر نکاح کر دو، وقت پر شادیاں کر دو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں کسی بچے کی یا بچی کی جلدی شادی ہو جائے، جلدی نکاح ہو جائے، 16-17 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو جائے، رشتہ دار اس کو تانا دینے لگتے ہیں، پڑوسی اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ماحول ہم ختم کریں، یہ ماحول ہم ختم کریں۔ اللہ کی قسم ہم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ آج یہ میڈیا کا زمانہ ہے، یہ موبائل فون کا زمانہ ہے، ہمارے بچے وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم زیادہ اور روکیں گے اور تاخیر کریں گے تو ہماری بچیاں ہمارے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں گی، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گی۔ اسی لیے ہم شادی کریں اور شادی کرنے میں، نکاح کرنے میں ایک اچھے با اخلاق نوجوان کا انتخاب کریں، اچھی با اور اخلاق بچی کا انتخاب کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، اے میری امت کے لوگوں، تمہارے پاس کسی ایسے بچے کا پیغام آئے، کسی ایسے رشتے کا پیغام آئے جس کے اخلاق تمہیں متاثر کر دیں، جس کا اخلاق تمہیں اچھا لگے، جس کی دینداری تمہیں اچھی لگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَزَوِّجُوهُ،
تم ان سے شادی کر دو، اپنے بچوں کا نکاح کر دو۔ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کان کھول کر کے سن لو، بہت بڑا فساد اس روئے زمین پر برپا ہو جائے گا، بہت بڑا بگاڑ اس روئے زمین پر برپا ہو جائے گا، اتنا بڑا بگاڑ ہوگا، اتنا بڑا فساد ہوگا میرے بھائیوں، ہم خون کے بھی آنسو روئیں گے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا۔ آج اگر دوسری قومیں کے لوگ ہمیں یہ چیلنج کرتے ہیں کہ تمہاری گھر کی بچیوں سے ہم اپنے بچوں کا وواہ کریں گے، ان کی شادی کروائیں گے، میرے بھائیوں آج انہیں ہماری اور آپ کی کمزوری معلوم ہے، ہماری اور آپ کی کمزوری معلوم ہے کہ ہم اپنے بچیوں کی شادیاں نہیں کر رہے ہیں، لاڈ اور پیار میں ہم انہیں اپنے گھروں میں تاخیر تک روکے رہتے ہیں، دیر تک روکے رکھتے ہیں، ان کا نکاح نہیں کرتے، اور آخر میں وہی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں۔ ہم اگر انتخاب کرتے ہیں، کسی لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہماری بچیوں کو داڑھی والے نوجوان پسند نہیں آتے، نمازی نوجوان پسند نہیں آتے، روزے دار نوجوان انہیں پسند نہیں آتے، انہیں تو ماڈرن نوجوان چاہیے، انہیں تو ایسے نوجوان چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، آپ اپنے مزاج کو دیندار مزاج بناؤ، دینداری والا مزاج بناؤ۔ جب بھی آپ کا انتخاب ہو تو آپ کا انتخاب دینداری والا انتخاب ہونا چاہیے۔ داڑھی والا نوجوان ہے، نہیں بھائی نہیں ہونا، ہمارے کو ریجیکٹ، بچی بول دی، اب ماں باپ بھی ریجیکٹ کر دیتے، اس کے بعد نہ اس کو کوئی سمجھانے والا ہے، نہ بتانے والا ہے، نہ اس کی اصلاح کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا بگاڑ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وقت پر ہم اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے۔ علاج کیا ہے؟ وقت پر نکاح کر دو، شادیاں کر دو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی، بچی کو ڈگری کرنے کا ہے، بچے کو بھی پڑھنے کا ہے، ایسا وقت سے پہلے کر دیے نا تو نہیں ہوتا، دونوں بزی ہو جاتے، دونوں الگ مائنڈ کے ہو جاتے، پھر ان کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ میرے بھائی، ہمارے گھروں کی بچیاں، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کے نوجوان عشق مزاجی کرتے ہوئے تعلیم حاصل کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، یا نکاح کے پاک دامن میں، پاک بندھن میں بندھ جائیں، پھر اپنی زندگی بنائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میرے بھائی، چینج یور سینس اینڈ چینج یور لائف، بدلو سوچ اور بدلو زندگی۔ آپ کی سوچ بدل جائے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ سمجھتے ہو پہلے بچہ ہمارا کیریئر بنا لے، پہلے بچی ہماری کیریئر بنا لے، اس کے بعد نکاح کر دیں گے؟ نہیں میرے بھائی، پہلے کیریئر نہیں، پہلے نکاح کر دو۔ وقت ہو گیا، شادی کرو، کیریئر بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ سوچو تو صحیح، اپنے دماغ میں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے تو دیکھو۔ جب تم نکاح کر دو گے، اپنے نوجوانوں کی شادی کر دو گے وقت پر، اس کی نگاہ نیچی ہو جائے گی، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گا، اپنے آبرو کی حفاظت کرے گا، گناہ سے بچے گا، غلط فلمیں نہیں دیکھے گا، فحش فلمیں نہیں دیکھے گا، گندی تصویروں کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا۔ آج میرے نوجوان دوستو، مجھے معذرت کے ساتھ یہ بات کہنے دیجئے، کتنے ایسے نوجوان ہیں ہمارے قوم کے اندر جو اپنی جوانی کو یوں ہی برباد کر رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، یہ بہت قیمتی نعمت ہے اللہ کی، بہت قیمتی دولت ہے۔ اگر یہ دولت چلی گئی دوبارہ نہیں ملنے والی، یہ نعمت چھن گئی دوبارہ نہیں ملنے والی۔ آج دوسری قوموں کے ہم اور آپ ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں، دوسری قومیں ہمارے نوجوانوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہیں، ان کے زندگیوں کو برباد کرنا، ان کو کمزور کرنا ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ اسی لیے ہمارے نوجوان ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اور میرے نوجوان دوستو، آپ کی عزت و آبرو کے حفاظت میں آپ کے گھروں کے جو سرپرست اور ذمہ داران ہیں، ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں آپ، میں اسی اسٹیج سے بات کہہ کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم، اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں کی، آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کی، یہ بات جانتے ہوئے، یہ بات سمجھتے ہوئے کہ آج معاشرہ کس برائی کے گڑھے میں گرتا جا رہا ہے، آپ
آپ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو آپ کے بچوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اور اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار لوگو، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا، آپ نے اپنے بچوں کی جوانی کو خود برباد کیا، جتنا بچہ برباد کرے گا آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہوں گے، آپ بھی برابر کے گنہگار ہوں گے، آپ کو پتا ہے، سب معلوم ہے، مگر نہیں بھائی، اپنی آنا چلی جاتی، لوگ رشتہ دار، لوگ کیا کہیں گے، اسی میں تو دنیا مرتی جا رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ وہ تو واقعہ معلوم ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، وہ گدھے والا واقعہ، بیٹے اور باپ دونوں سفر کر رہے تھے تو کسی نے کہا نہیں یہ دونوں کتنے ظالم ہیں، دیکھو دونوں گدھے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، ہے نا، اور بیٹے کو کہا کتنا دیکھو جو ہے بے احترام ہے، باپ کا احترام ہی نہیں کرتا، کتنا بد اخلاق ہے۔ بیٹا اتر گیا تو کچھ دور جانے کے بعد لوگوں نے نہیں باپ دیکھو کتنا بڑا ظالم ہے، بیٹے کو نیچے اتار کے خود بیٹھا ہوا ہے، دونوں اتر گئے۔ پھر اس کے بعد جب دونوں اتر گئے تو کہا ہے کتنے بیوقوف ہے، دونوں نیچے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے گدھے کو سر پہ لاد لیا والا واقعہ۔ خیر یہ واقعہ غلط ہو صحیح ہو، ایک مزاحیہ خیز تھا، مضحکہ خیز تھا، مگر ایک سبق یہ دینا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ دنیا میں آپ کو زندہ نہیں رہنے دیں گے اگر لوگوں کی آپ سنیں۔ ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے، ہمیں لوگوں کی نہیں سننا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، میرے بھائی اللہ کے نبی نے کیا کہا، ہمیں یہ سننا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے، اور آپ اس بات پر اگر عمل کرو گے انشاءاللہ معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے یہ بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ دوسری قوم کے لوگ جو ہمیں چیلنج کرتے ہیں، ہماری بچیوں پر ان کی گندی نظریں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے غلط منصوبے میں ناکام کرے۔ وہ لوگ اپنے یہ چیلنج انشاءاللہ ضرور واپس لیں گے، وہ ضرور گھٹنے ٹیکیں گے اور ضرور وہ مجبور ہوں گے کہنے پر کہ یہ قوم بڑی باعزت قوم ہے، اس قوم کی بیٹیاں بڑی بابرکت ہیں، بڑی باعزت ہیں، بابرکت کا لفظ نہیں کہہ سکتا میں، باعزت ہیں، لہٰذا ہم جو ہے اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک ہم لوگ اقدام نہیں کریں گے عزت کی حفاظت کرنے میں، دوسری قومیں تو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ بھئی کھانا ہمارے گھر میں موجود ہے، بھوکے بھیڑیے حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی آپ حفاظت نہیں کرو گے، اس کو کھلا چھوڑ دو گے، چھت کے اوپر رکھ دو گے، تو جو حملہ کرنے والے ہیں وہ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں گے، یہی حال ہمارا ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ یہ بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ نکاح کرے تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے، اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ آپ یہ مت سوچیں نہیں آپ بے سہارا ہیں، کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنیں، صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ نمبر 1 المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، والمکاتب الذی یرید الادا، وہ غلام جو اپنے آقا سے آزادی چاہتا ہے کچھ پیسے دے کر کے، اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے، والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا نوجوان جو اپنے پاک دامنی چاہتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت چاہتا ہے، اللہ اس کی بھی مدد کرے گا۔ اور اللہ نے کہا وَإِن تَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر تم فقیر ہو، قلاش ہو، پیسے نہیں تمہارے پاس، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا، اللہ تم پر اپنے فضل نشاور کرے گا۔ میرے بھائی قوم کے بگاڑ کے اسباب بہت سارے میرے بھائیوں، شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے، کتنا وقت بس 5-10 منٹ، مختصر وقت میں انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تو قوم کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک تیسرا سبب ہے ہماری عورتوں کا بگاڑ ہے۔ دیکھیے جیسے نوجوان قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، ایسے ہی عورت نصف الامہ ہے۔ عورت اگر بگڑ گئی پورا گھر بگڑ جاتا ہے، عورت اگر بگڑ گئی نسلیں بگڑ جاتی ہیں، اولاد بگڑ جاتی ہے۔ لہذا عورت بااخلاق ہونا چاہیے، بااخلاق ہونی چاہیے، ایک عورت دیندار ہونی چاہیے۔ اور یہ دینداری کیسے آئے گی؟ ہم نے تو اپنے گھروں میں ٹی ویاں لگا رکھی ہیں، ہم نے تو اپنے گھروں میں ایک بڑی اسکرین لگا رکھی ہے، ہماری بچی تو سو کر جب اٹھتی ہے اسے قرآن کی تلاوت یاد نہیں رہتی، اسے تو صبح آنے والا سیریل یاد رہتا ہے، آج فلاں ہماری فیوریٹ سیریل آنے والی ہے، پہلے تو ریموٹ چھینتی ہے، جا کے سب سے آگے بیٹھتی ہے۔ میرے بھائیوں کتنے
بڑی بد اخلاقی اور پستی میں گرتا جا رہا ہے ہمارا یہ سماج اور معاشرہ، کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے ماں بیٹی بہن باپ اور بھائی سب مل کر کے وہی موویز سیریلز اور گندی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی بے شرمی اور بے حیائی کی کوئی بات نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ میری بات سنیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، ان الحیاء والایمان قرن جميعا اذا ذهب احدهما ذهب الاخر۔ اللہ نے ایمان کو حیا کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایمان اور حیا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب ایمان نکل جائے، جب ایمان دل سے نکل جائے، حیا نکل جاتی ہے، اور حیا نکل جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہی حال ہے۔ آج اسی لیے ہمارے ہی گھروں کے اندر ٹی وی اور اسی طریقے سے اسکرین لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر کی فیملیز بیٹھ کر کے اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں، باپ بیٹا بھائی بہن سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کے دل میں کوئی غیرت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک عورت دنیا کی بڑی قیمتی دولت ہے۔ دنیا تو سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، مگر نیک عورت کسی کو مل گئی تو دنیا کی بہت عظیم دولت مل گئی۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ شادی کرنے میں با اخلاق، نمازی، پابند شریعت، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں انتخاب کرنا چاہیے۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا۔ یہ دنیا تو بڑی سرسبز و شاداب ہے، یہ دنیا تو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وان اللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ تمہیں اس دنیا میں حکومت عطا فرمائے گا۔ فینظر کیف تعملون، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ نوازتا ہے تو نوازنے کی حکمت بھی ہے، عمل کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ او لوگو، تم دنیا کے فتنے سے بچتے رہنا، عورتوں کو فتنے سے بچتے رہنا، کیونکہ جب دنیا کے فتنے میں پڑو گے تو آخرت کو بھول جاؤ گے، اور عورت کے فتنے میں پڑو گے تو دنیا اور آخرت دونوں کو بھول جاؤ گے۔ عورت کے فتنے میں آدمی پڑتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں بھول جاتا ہے۔ دنیا، اس کے بیوی بچے، اس کا گھر، اس کی فیملی، کوئی یاد نہیں رہتا اس کو، بس جو عورت اس کے ذہن میں چل رہی بس وہی ہونا، آخرت کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تو کہا دنیا کا فتنہ، عورت کا فتنہ، یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے اپنی امت کے مردوں پر عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ نکل جائیں مارکیٹ کی طرف، مارکیٹ میں چلے جائیں آپ، مردوں سے زیادہ تو انہی کی تعداد نظر آتی ہے۔ خرید و فروخت کرنے میں، خریداریاں کرنے میں ہماری عورتیں گھر میں سب سے آگے باہر نکل گئی ہیں۔ ترکاری لانی ہے، سبزی لانی ہے، کپڑے خریدنے گھر کی عورتیں پہنچی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان، عزت و آبرو یہ بڑی دولت ہے اللہ رب العالمین کی۔ جب تک سخت اور اشد ضرورت نہ ہو گھروں سے نہ نکلیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اسی لیے عورت کے بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ آج دیکھیے، میں نے کہا غلط فلمیں، یہ سیریل میں دیکھتی ہے فلاں عورت جو ہے یہ لباس پہنی ہوئی ہے، شوہر سے مطالبہ کرتی ہے ہم کو بھی وہی لباس ہونا، ہم بھی وہی پہنتے، اور جو ان کی کہانی چل رہی ہوتی ہے یہ اپنی زندگی میں اسی کہانی کو دہرانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت بیچاری ٹینشن میں تھی، کسی نے پوچھا کیا ہوا جی اماں تم بہت ٹینشن میں دکھ رہے؟ تو کیا جواب آیا؟ نہیں جی وہ جو سیریل ہم دیکھتے تھے اس میں وہ مر گئی، وہ کب زندہ ہوتی کی سوچ رہی ہوں۔ یہ حال ہے ہماری گھروں میں خواتین کا، بتائیے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اتنا زیادہ اس میں گھل مل جاتے ہیں، اتنا اس میں یعنی اس کے اندر اتنا گھس جاتے ہیں، اور اس کا فیل اور احساس اتنا زیادہ دلوں میں اتر جاتا ہے کہ نہیں بس وہی چیز ہونا، وہی ان کی خوشی اور غمی کا سبب ہے، بس دنیا میں کوئی خوشی بچی نہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں کی عورتوں کو سیرت صحابیات سنائیں، آپ صحابیات کی سیرتیں بتائیں، کتابیں انہیں دیں، پڑھنے کے لیے کہیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، اور نہیں تو روز صبح یہ معمول بنائیں کہ کم سے کم آپ پڑھ کر کے سنائیں تو سن سکیں، اور اس پر عمل کے لیے آپ بار بار تاکید کریں انہیں، کیونکہ نصیحت کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، نصیحت کرنے سے نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ میں نے کہا تھا یہ نصیحت کرنا ہمارے ایمان کے لیے تازگی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔
اسی لیے ان مجلسوں میں آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور جو ذمہ داران اس میں محنت کرتے ہیں ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ آئندہ اور بھی ایسی مجلسیں منعقد ہو سکیں، اور آپ کے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت ملی تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے میرے بھائی۔ معاشرے کے بگاڑ میں سے ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، لیکن ہمارا نوجوان کہتا نہیں، ہمارے لیے نمونہ تو یہ فلموں میں کام کرنے والے، یہ ہیرو اور یہ کرکٹرز اور یہ موویز میں سیریلز میں جو ہیرو ہیں اور جو عیاشیاں پھیلانے والے جو نوجوان ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہمارا نوجوان اب تک اپنا پینٹ ٹخنے سے اوپر پہننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مول صاحب نے لاکھ تقریریں کر لی، ممبر سے چیختے چیختے گلا بیٹھ گیا، مگر ٹخنے سے اوپر اس کا پینٹ نہیں ہوا۔ آج یہ فیشن بن چکا ہے تو ہر ایک نوجوان کا پینٹ ٹخنے سے اوپر نظر آتا ہے۔ یہ نوجوان داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مول صاحب درس میں تقریر میں چیختے چیختے پریشان ہو گئے، بہت تاکید کی، نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے ہیرو نے داڑھی رکھ لی، بس نوجوان نے بھی داڑھی رکھ لی، ماشاءاللہ۔ میرے بھائیو، اہل ایمان کے ہیرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہیرو، ہمارے امام، جن کو ہم فالو کریں، جن کے ہم نقش قدم پر چلیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ اور یاد رکھو، نبی کے طریقے کو، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر، کسی اور راستے پر چل کر کے دنیا میں عزت تلاش کرو گے تو دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ اور اگر عزت چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، نبی کے طریقے پر آ جاؤ، اللہ کی قسم دنیا میں تمہیں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، یہ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اور ایک پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ دوسروں کو فالو کریں گے، غیروں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے یار، مسلمان اپنا شعار، اپنی تہذیب بھول جاتا ہے۔ دوسری قوموں کو دیکھ لو، یہودیوں کو دیکھ لو، کرسچن کو دیکھ لو، ان کی تہذیب کیا بھولتے کبھی وہ؟ اپنا لباس تک نہیں بھولتے، اپنا حلیہ نہیں بدلتے وہ۔ اور ہمارا نوجوان تو ایک دن میں پتہ نہیں کتنے حلیے بدل لیتا ہے، ایک سال اور ایک مہینے کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے طور طریقے پر چلو گے، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، حتی لو دخلوا جوہر ذب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں بھی داخل ہو جائیں، زہریلے جانور کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائیں، لدخلتموہ، تو تم بھی پیچھے پیچھے چلے جاؤ گے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے کو نقصان ہوگا یا ڈس لے گا۔ اللہ کے نبی نے تشبیہ دی، سوراخ میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن نبی نے ایک مثال دی، کہا ایسے ہی کوئی نقصان والا، چاہے وہ ایمان کا نقصان ہو، چاہے عمل کا نقصان ہو، چاہے پیسوں کا نقصان ہو، کسی بھی طریقے کا نقصان ہو، وہ کریں گے، پیچھے پیچھے تم بھی کرو گے۔ میرے بھائیو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے، کرو کوئی اندھیروں کا علاج، اب بھی موقع ہے، کرو کوئی اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی۔ اور انہی چند باتوں کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی تقریر میں ختم کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دنیا میں کوئی انسان گناہ سے مبرہ نہیں، اللہ کی مغفرت کے ہم طلبگار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور غیروں کے جو غلط منصوبے ہیں، حاسدین کے حسد سے اور ماکرین کے مکر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور میں ہر طریقے سے ہم پر رحمتوں کا نزول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر باقی رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔